سے باقیوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب عبد العزیز نظر آ رہا ہے، اس کے بالکل سامنے KFC کے ساتھ ایک گلی ہے، امیر حمزہ روڈ، اسی میں ہے امیر حمزہ مسجد۔ مرشدی سعودیوں نے کیا کیا، ایک مکان پہ بورڈ لگا، کسی مکان پہ کعبے سے اتنی دور جتنا ڈرموں والا چوک ہے، تسبیحاں ٹوپیاں لینے کے لیے حاجی اسی طرف جاتے ہیں، انہوں نے بورڈ لگا دیا حضرت علی ابن ابی طالب اس مکان میں پیدا ہوئے۔ پھر نیچے انگلش میں لکھ دیا پلیس آف برتھ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ میں تو ہنس پڑا، لیکن میرے ساتھ ایک حلالی سنی تھا، عاشق علی ابن ابی طالب، اس نے لڑنا شروع کر دیا۔ لڑائی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے علی جہاں پیدا ہوا ہے، اور وہ کہتا تھا کعبے میں ہوا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد لڑائی اس بات پر ختم ہوئی کہ اس قادری اہل سنت نے ان سے کہا پکی بات ہے علی اسی مکان میں آیا، اور کہا پکی بات ہے۔ اور سنی نے اس مکان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ اکبر۔ بڑا ترقی والا شہر ہے، اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہو تو بتائیے گا۔ ایک گیٹ ہوتے ہیں سینسر گیٹ، ان کے اندر سینس ہوتا ہے،
بندہ قریب آیا خود بخود سلائڈ کر گئے. ہمارے ملتان میں لگا تھا جی کئی بندے اونچے اونچے دیکھ گئے اسپیشل. پھر وہ ایسے کرتے تھے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر وہ تھوڑا آگے بڑھی وہ کھول جائے, پھر پیچھے ہو وہ بات ہو جائے. اس دروازے کا کمال یہ ہے کہ بندہ قریب پہنچتا ہے امراض شریف میں کھول جاتا ہے, بندہ اندر گیا پھر بند ہو گیا. 13 رجب کو یہی کیا کعبے کی دیوار میں. اردو کا محاورہ ہے دیواروں کے بھی کام ہوتے ہیں, اور جتنے اس فکر میں شیعہ مانتے ہیں اتنا کوئی مانتا ہی نہیں. دیواروں کے کام نہ ہوتے تو 13 رجب کو علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر دیوار کعبہ میں پیر رکھتا کیسے. اور میرے جو خاموش دوست ہیں ان کو بھی ساتھ ملاتا ہوں, یاد رکھو جس کمرے کی دیوار گر رہی ہو اس کی چھت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اے مادر حیدر کرام, جب دیوار گر رہی تھی آپ کو پیچھے بھاگنا چاہیے تھا, آپ اندر سے چلی گئی. عجب نہیں علی کی ماں فرمائے میں فرار کی ماں نہیں ہوں. ضروری سماعت فرما رہے تھے. 16 اگست کو مظفر پور میں جو مجلس اذان منعقد ہوتی ہے اس میں بانی کی حیثیت سے انشاءاللہ میں بھی اور پورے ملک کے ذاکرین عزیز غلام عباس کے پاس حاضر ہو کے آپ بھی تشریف لائیں گے. سامعین گرامی اکابر وہ 3 بندے کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیوار پھٹی اور بی بی اندر چلی. ابو طالب کے گھر سے آئی. انہوں کا کمال ہے ابو طالب کے گھر کی عورتیں تو پردہ کرتی ہیں, تم نے برقعے میں کیسے پہچانا؟ انہوں نے جو جملہ کہا ہے ساری زندگی اپنے دل پہ لکھا ہوا رکھو, جب یاد آئے گا ولایت علی کی معراج ہوگی. انہوں نے کہا بی بی تو برقعے میں تھی تو ہم نے کیسے پہچانا؟ تینوں مل کر کہنے لگے عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو اپنے خاندان کا تعارف کرا دیتی ہیں. اب جب اپنے چوپ ہو تمہارے لیے اونٹ پکڑ کے کہاں سے لے کر آؤ. جب بھی کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے پیدل نکلے یا اونٹ پر بیٹھ کر اپنے خاندان کا تعارف. اور یہ ہے مولانا شبلی نعمانی وکیل. وکیلوں کا کام ہوتا ہے خیرت کا نام جنون رکھ دیا, ثابت کرنے میں آئے تو کیا کیا ثابت کر دیں. یہ شبلی نعمانی جو ہے یہ صحابہ کرام کے بغیر تنخواہ کے وکیل ہیں. جنگ احد لکھنے لگے یہ تو لکھ دیا کہ بزرگ بھاگ گئے تھے, نیچے فٹ نوٹ بھی لکھ دیا کہ خود نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. تو ہمارے علماء نے جواب دیا تھا جن بیچاروں سے گھوڑا قابو نہیں ہوا ان سے پورا اسلام کس طرح سے قابو ہو سکتا ہے. آگے چل کے لکھتے ہیں مولا علی کا خانہ کعبہ میں آ جانا مولا علی کا کوئی اتنا بڑا فضائل نہیں ہے, اس میں حضرت علی کرم اللہ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. شیعہ خام خواہ سے فضائل کا رنگ دے دیتے ہیں. یہ تو ایک
جب تک آخری بندہ نہیں بولے گا میں آگے بڑھوں. شمع پروانے کے پیچھے جاتی ہے یا پروانہ شمع کے پیچھے؟ مشورہ کرو. پروانہ شمع کے پیچھے جانا ہے یا شمع پروانہ؟ پروانہ جی آپ بتائیے. پروانہ شمع کے پیچھے جاتا ہے. سارے متفق ہو, سارے متفق ہو, کوئی بعد میں مکرے گا تو نہیں. پروانہ کس کے پیچھے جاتا ہے؟ شمع کے پیچھے. 13 رجب کو کعبے سے علی کو لینے محمد آیا, سر پہ قرآن میں کے بتا شمع کون تھی, پروانہ تھا. اللہ نے امامت کا پروٹوکول ختم نبوت علی کو لینے کے لیے کعبے میں آئی. جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں پھر سمجھاتا ہوں. قرآن کی قسم یہ وہ نبی ہے جو قرآن لینے خود نہیں گیا. جن نبیوں کو پہلے کتابیں ملی تھی وہ اپنی کتابیں لینے خود گئے. موسیٰ طور پہ گئے تاکہ کتاب میں, کیونکہ کتاب بڑی تھی, نبی چھوٹے تھے. اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو قرآن چھوٹا ہے, مصطفیٰ بڑے ہیں. آیت پڑھتا ہوں, نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین.